ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو عورت کو گرل فرینڈ بننے میں زیادہ حقوق ملتے ہیں بیوی بنانے میں؟ بولو نا. مسلمان بیوی بنا کے ساری زندگی کے لیے گرفتار ہو جاتا ہے. اس کا خرچہ, اس کے بچوں کا خرچہ, ساس سے تمیز سے بات کرو, سسر سے تمیز سے بات کرو. اور آپ دیکھیں اس ایک آدمی کے 3 سالے ہوں ایک بیوی سے, وہ کیسا ٹھٹرا ہوا ہوتا ہے. اور آپ سوچے جس کے ہول سیل کے حساب سے سالے ہوں, ہے بھائی 3 شادیاں کی ہوئی ہوں اس نے, ہر چیز 3 ہو, خطرناک جتنی چیزیں, سسر بھی 3, ساسیں بھی 3, سالے اتنے سالے. تو یہ مرد پسرا ہے کہ نہیں پسرا؟ کیا خیال ہے؟ سب کے حقوق ادا, نان نفقہ سب کا اکیلے آدمی پہ. ایک مسلمان مرد اگر وہ 24-25 سال میں جو ہمارے یہاں رواج ہے شادی کا, اس میں نکاح کر کے ایک پراپر لائف بیوی کے ساتھ گزارتا ہے اور اس کے اولاد پہ خرچ کرتا ہے, کروڑوں روپے اپنی آمدن کا ایک بیوی بچوں پہ وہ قربان کر دیتا ہے, اور مرنے کے بعد کروڑوں کی جائیدادیں ان کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے. گورے یہ حقوق ادا بولو نہیں کرتے. کتنا بڑا عورت کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی. آپ اس سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, اپنے خرچے پہ ایک چائے کی پیالی پلانے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ویمن رائٹس, لیکن علم بردار ویمن رائٹس کا کون ہے؟ وہ ہیں کہہ رہے عورتوں کے حقوق ہم سے سیکھو. ہم کہہ رہے ہیں تم سالے شادی کر کے اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں, کہ ٹینشن ہوگی گرل فرینڈ تو جب چاہو چینج کر لو. وہ الگ بات ہے, وہاں گرل فرینڈ کے بھی کچھ انہوں نے حقوق کر دی ہیں کہ یار گرل فرینڈ کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے. وہ تو کوشش کر رہے ہیں نا کسی طرح معاشرے کو سدھارنے کی, لیکن سدھارنے کے غلط طریقے اختیار کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی انہوں نے اچھائی کا لیبل لگا دیا کہ ویمن کے رائٹس میں یہ چیز داخل ہی نہیں ہے کہ اس پہ خرچ کیا جائے. یہ تو مسلمانوں نے فضول قسم کے, ویمن جاب کرے نا, وہ خود کمائے. اور ہمیں کیا کہہ دیا, یہ جاب نہیں کرنے دیتے ہیں. ہے بھائی, آپ کا ایک باس ہے, وہ کہتا ہے گھر بیٹھ کے تجھے تنخواہ دوں گا, وہ زیادہ اچھا یہ کہتا ہے تو ادھر آ پھر تنخواہ دوں گا. بتاؤ نا. یمین بھائی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک آپ کمپنی میں جاب کرتے ہو, باس نے کہا یار تو گھر بیٹھ, تیری سیلری گھر پہنچے گی, تجھے یہاں آفس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے ادھر آئے گا تو تنخواہ ملے گی, جتنی چھٹیاں کرے گا اتنی تنخواہ کٹے گی. کون سا باس اچھا ہے؟ پہلا والا اچھا ہے. لیکن دوسرا چونکہ تھا محلے کا دادا, اس نے بولا کہ یار یہ تو لوگ مجھے برا کہیں گے, تو اس نے کیا کہا, پہلے والے باس پہ الزام لگایا یہ اپنے ملازمین کو جاب ہی نہیں کرنے دیتا. وہ کمبخت جاب نہ کر کے وہ سارے حقوق تو دے رہا ہے. ایک میرڈ آدمی اگر اپنی وائف کو جاب نہیں کرنے دیتا, لیکن جو پراٹھے وہ کھاتا ہے وہی بیوی کو کھلا رہا ہے. میں اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھاتا ہوں تو میرے گھر والے اگر منگوائیں تو میں وہاں بھی لا کے دیتا ہوں. لوگوں کو ہوتا ہے مجھے ہوٹلوں کے پراٹھے بہت پھوڑتے ہیں. اب تو میں نے اللہ کا شکر ہے دیسی گھی کا ڈبہ رکھوا دیا ہوٹل والے کے پاس کہ بھئی یہ ڈیزل میں بنانے کے بجائے اس میں, کیونکہ ان ہوٹلوں کے نا گھی کا بھروسہ نہیں ہے کہ ڈیزل میں بنا رہے ہیں کس چیز میں بنا رہے ہیں, تو میں نے وہاں گھی رکھوا دیا ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں پراٹھا چھوڑ دو, ہم کہتے ہیں بھائی دنیا چھوڑنا آسان ہے, ہمارے لیے پراٹھے چھوڑنا آسان نہیں ہے. صبح تو کھائے نا آدمی. تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ بیویوں کو جاب سے منع کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کے لیے وراثت کا انتظام بھی کر کے جا رہے ہیں. بچوں کے لیے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لوگ خرید رہے ہیں کہ یار مر جائیں گے بچوں کے کام آئیں گے, بیوی کے کام آئیں. گھر بنا کے جا رہے ہیں, اور جو خود کھا رہے ہیں اس کو کھلا رہے ہیں. ہر سیٹرڈے نائٹ کو ہوٹلوں پہ لوگ تو یہی کر رہے ہیں نا, تفریح بھی کروا رہے ہیں ان کو, جو جس کی جتنی حیثیت ہے, غریب کے حساب سے, مالدار کے حساب سے. یہ جاب نہ کروا کے اس پر احسان کر رہے ہیں کہ ساری سہولتیں دے رہے ہیں. لیکن گورے نے جو لیبل لگایا ہے دنیا نے, انہوں نے کہا مسلمان عورت پہ بڑا ظالم ہوتا ہے, یہ خواتین کو جاب کرنے بولو نہیں دیتا. حالانکہ وہ جاب میں جتنا کماتی اس سے زیادہ اس کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے. وہ کماتا ہی ان کے لیے ہے. شادی شدہ آدمی تو بیچارہ نیک ہو, شریف ہو, برباد ہو جاتا ہے اس میں. ورنہ اپنے لیے ایک آدمی کی کیا کما لے گا, وہ کیا کر لے گا وہ ان سب چیزوں کا. نہ گھر بنانے کی ضرورت اس کو, نہ پلاٹ خریدنے, وہ کہے گا یار میں اکیلا کیا کرنا. گورے جیسے جتنا کماتے ہیں سارا ان کا اپنا ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹوں, جلدی میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی احساس رہے کہ اب سمیٹنا ہے بات کو. تو اچھے کی جو ڈیفینیشن تھی, گورے نے کیا کر دیا, اس ڈیفینیشن کو چینج کر دیا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا ساری گے میرج کتنا گندا پلید عمل ہے, ہومو سیکشولیٹی اس کو لیگل کر دیا.
ارے غیر اخلاقی حرکت ہے, چھڑواؤ اپنی قوم سے. کہہ رہے ہیں چھڑوانا ہمارے بس میں نہیں ہے, لوگ بولیں گے تو گندے لوگ ہیں. انہوں نے کہا یہ گندا ہے ہی نہیں, یہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو مرضی کر لو. ہر گندے عمل کو کیا کرنا شروع کر دیا, لیگل کرنا شروع کر دیا. اب آخر میں نا گورے کے پاس ایک ہی چیز رہ جائے گی اچھائی کے لیے, ایک ہی چیز رہ جائے گی, وہی ہو گیا بس ملک جو کہہ رہا ہے اس کو فالو کرو بس. اور یہی واقعی یہی رہ گیا ہے. لاسٹ میں کیا رہ گیا بھائی, آپ ملکی قوانین کو فالو کریں, ٹیکس آپ وقت پہ جمع کرائیں, بس اس کے علاوہ کوئی, وہ بھی